الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلے ہم دعائیں سنیں گے عافیت کی. اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے رزق عطا فرما. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری سماعت میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری بصارت میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے، تیری عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے۔ اے اللہ میری حفاظت کر، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ آج کی دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی سے۔ اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے۔ اے اللہ میری سماعت میں مجھے عافیت دے۔ اے اللہ میری بصارت میں مجھے عافیت دے۔ تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ سنن نبی داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان میں آپ کو سنتا ہوں کہ آپ ہر صبح یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ آپ یہ دعا صبح کو 3 بار پڑھتے ہیں اور شام ہوتی ہے تو 3 بار پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں آپ کی سنت پر عمل کروں، کیونکہ سنت پر عمل کرنے کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے۔ اور ایک اور راوی عباس نے اپنی روایت میں کہا کہ اور آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، یعنی اس دعا کے ساتھ ہی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں کفر اور محتاجی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی عافیت کے بارے میں بھی سبق دیتا ہے۔ اگر دنیا میں ہم صحت مند ہو کے جیے بھی کہ ہمیں کوئی دکھ تکلیف بیماری پریشانی آئی ہی نہیں، لیکن اللہ نہ کرے مرنے کے بعد کچھ شروع ہو گیا تو وہاں تو کوئی فریادی بھی نہیں کہ کوئی سننے والا ہو۔ تو اس لیے آگے کا عقل مند وہ ہوتا ہے جو کل کا سامان کر کے رکھتا ہے، آگے کی پلاننگ کر کے رکھتا ہے۔ تو آپ یہ دعا صبح کو 3 بار پڑھتے اور شام کو بھی پڑھتے۔ تو انہوں نے کہا میں پسند کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ مجھے میرے جسم کی بیماریوں اور آفات سے سلامتی عطا فرما۔ اور پھر عافنی فی سمعی وفی بصری، عمومی دعا کے بعد خاص دعا بھی ہے، یعنی بدن کے سارے حصوں کو بدنی میں یعنی جسم کے سارے ہی اعضاء بدن میں شامل ہیں جب ہم کہتے ہیں عافنی فی بدنی، لیکن خاص طور پر سماعت اور بصارت انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہر عضو کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن ان 2 کے بغیر جینے کا مزہ نہیں۔ تو اور پھر عمومی طور پر جب انسان زندگی بڑی ہوتی ہے، یعنی انسان عمر میں آگے بڑھتا ہے
تو جو اعضاء ہیں کمزور ہونے لگتے ہیں، تو سماعت کمزور ہو جاتی ہے، سننے میں مشکل ہوتی ہے، بصارت کمزور ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان نابینا تک ہو جاتا ہے. تو پھر بڑھاپا اپنی جگہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور اس کے ساتھ اگر انسان کے یہ اعضاء کام نہ کریں تو اور بھی زیادہ تکلیف. تو اس لیے روز یہ دعا صبح و شام پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے. اور اس اعتبار سے بھی عافیت، یعنی ایک تو صحت کے اعتبار سے عافیت، اور دوسرے اس اعتبار سے بھی عافیت کہ ہم کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنیں جو ہمارے دین ایمان کے لیے نقصان دہ ہو، ہم اپنی آنکھوں سے وہ چیز نہ دیکھیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو دین و دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ یہ دونوں ہی دل کی طرف جانے کے راستے ہیں، اور دل کی اصلاح ہونے سے ہی سارے جسم کی اصلاح ہوتی ہے، اور دل کے بگڑنے سے سارا جسم بگڑ جاتا ہے. تو بہرحال ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں جہاں حلال حرام کے بارے میں بتاتا ہے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، وہاں ہم سے یہ خیر خواہی بھی کی گئی ہے کہ ہم اپنے بدن کی حفاظت کریں، اور وہاں ہم اس کی حفاظت کے لیے دعائیں بھی کریں. اور ابتدا سے ہی مسلمانوں کے اندر، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی بتایا گیا ہے. حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ تو دین سکھانے آئے تھے، لیکن ہمارا دین ہمیں صرف دین ہی نہیں بلکہ دنیا کے بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے. اور علم الطب اور علم الابدان جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے ہمارے دین میں، اور یہ ایک بہت ہی معزز اور محترم پیشہ ہے. اور اس میں اگرچہ جو ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب یا معالج ہوتا ہے اس کی زندگی بے آرام ہو جاتی ہے دوسروں کے دکھ سن سن کر، لیکن وہ دوسروں کی تکلیف دور کرنے کا جب باعث بنتا ہے تو بہت بڑا اجر بھی کماتا ہے. یعنی اگر کسی بیمار کی عیادت کرنے پر اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایک عام انسان کے لیے، تو ایک ڈاکٹر جو دن رات مریضوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہو سکتا ہے. لیکن بات پھر نیت کی ہے کہ آپ کس نیت سے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں. تو علم دین کے بعد سب سے اہم ترین علم جس کی فضیلت ہے وہ علم الابدان ہے یا علم الطب ہے. اور قرآن جو ہے یہ روحانی اور جسمانی بھی دونوں بیماریوں کے لیے شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور جسمانی صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی بیمار ہونے سے پہلے ہی دعا کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو عافیت میں رکھ، اور ہمارے یعنی ایک طرح سے ہمیں بیمار ہونے سے بچا لے. اور پھر یہ کہ اس جسم کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ اس کو کہاں استعمال کیا. یعنی اگر صحت مل جاتی ہے تو پھر اس صحت سے کام کیا لیا. اور پھر یہ ہے کہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جسمانی صحت کے بارے میں سوال بھی ہوگا. سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، بات ہے نا قرآن میں. یہ حدیث کا حصہ نہیں، میں صرف ریفرنس دے رہی ہوں. یہ بات قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. وہ یہ ہے، اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا؟ یعنی اس کا حساب ہوگا. اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا؟ ہم تو ٹھنڈا پانی چھوڑ جوس کے بغیر یا کسی شربت کے بغیر پینا ہی بھول گئے ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ ٹھنڈا بلکہ لذیذ بھی. تو ان چیزوں کے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ پھر یہ سب کچھ پا کے کہ تم نے کیا کیا، تم نے اللہ کی عبادت کتنی کی. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو جسمانی صحت اچھی ہو تو ہی عبادت اچھی ہو سکتی ہے، تو ہی انسان کسی کے کام آ سکتا ہے. اور اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عافیت کی دعا کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں سے بھی پناہ مانگتے تھے. سنن نبی داؤدی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ یہ دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برس سے،
جس میں سکن وائٹ ہو جاتی ہے، پاگل پن سے، کوڑ سے، لیپرسی شاید کہتے ہیں اس کو، جس میں یعنی جسم گلنے لگتا ہے، اور تمام بری بیماریوں سے، یعنی یو نیم اٹ، کوئی بھی بری بیماری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ ہم اپنے جسم کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگیں۔ اس میں بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے، شتیر بن شکل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، آنکھ کی برائی سے، زبان کی برائی سے، دل کی برائی سے، اور مادہ منویہ کی برائی سے، یعنی ان تمام چیزوں کو کہیں شر میں استعمال کروں، اللہ مجھے بچا کے رکھنا۔ دنیا میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، بہت سی چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے باعث خیر پیدا کی ہیں، جب ہم ان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ باعث شر ہو جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ چھری کی مثال ہے، چھری کتنے کام، جتنی تیز چھری ہوتی ہے اتنا ہی کام جلدی ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ غلط جگہ استعمال کی جائے تو اتنا ہی اس کا نقصان بڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً جسمانی صحت کی حفاظت کرتے ہوئے عافیت کے ساتھ ان کی برائی سے بھی بچنے کی دعا۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ عافیت دے تو پھر شکر ادا کریں، شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا، ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور یہ نعمتیں کسی مصیبت کا شکار نہیں ہوگی، نعمتیں چھنے گی نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چونکہ دنیا میں ایک محدود وقت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ان نعمتوں کو اس طرح استعمال کریں کہ اس محدود وقت میں بھی یہ پوری طرح ان سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کو وقت سے پہلے ہی خراب کر کے نہ رکھ دیں۔ یہ بھی ناشکری میں آتا ہے، نعمت کا صحیح استعمال بھی شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سماج جیسی حیرت انگیز یعنی صلاحیت دی ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارے کان ہیں کیا، وہ ہڈیاں اور مسل ہی ہوں گے نا، اور کتنی چھوٹی چھوٹی ہڈیوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ان ہڈیوں پہ آواز یعنی کان کے پردے سے ہوتی ہوئی ٹکراتی ہے، اور انسان اور پھر دماغ تک جاتی ہے، اور انسان وہ بات سمجھ جاتا ہے، اور اس سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور پھر انسان ڈسٹنگوش بھی کرتا ہے ان آوازوں کو۔ تو حیران کن عمل ہے، اور کہتے ہیں کہ بچہ ماں کی پیٹ سے ہی سننا شروع کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی علم حاصل کرنے کے لیے بھی کان جو ہے وہ ایک پہلا دروازہ ہے، کیونکہ کچھ بھی سمجھنے سے پہلے، یاد کرنے سے پہلے، اس کا کوئی بھی استعمال کرنے سے پہلے، کسی بھی قسم کا استعمال کرنے سے پہلے اس کو سننا پڑتا ہے۔ یعنی علم صرف پڑھ کے بھی حاصل نہیں ہوتا جب تک اس کو کسی استاد سے سیکھا نہ جائے اور سنا نہ جائے۔ اور اس میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے، وہ لکھا ہوا نہیں دے کے جاتے تھے بلکہ سناتے تھے۔ اور اس عافیت کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی بات غور سے سنے، عقل سے کام لے، کیونکہ جہنمی اس بات پر حسرت کا اظہار کریں گے کہ ہم نے بات سنی کیوں نہ۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان اپنے کانوں کو نافرمانی کی باتیں سننے سے بچائے بھی، فضول باتیں، غیبت اور بے حیائی کی باتیں، لغو باتیں، یعنی کانوں کا زنا بھی ہوتا ہے نا،
جو اور کانوں کا زنا فحش باتیں سننا ہے. اسی طرح آنکھوں کی بھی، یعنی کانوں کے علاوہ آنکھوں کی حفاظت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، یعنی اس کی حفاظت کرو، سو اس کو تھکنے سے بچاؤ. اور پھر یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں بھی لگانا چاہیے، اور ان سے موت تک فائدہ اٹھاتے رہنے کی دعا کرنی چاہیے. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا، کہ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا. یعنی نہ صرف یہ کہ زندگی میں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے ذریعے بن جائیں. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو ویلکم، پھر میں آگے بڑھوں گی. جی شائلہ جی. استاد جی 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علیحدہ سے پھر اس شکر بھی ادا کرنے کے لیے ہمیں کہا نا کہ تمہیں آنکھ اور کان سمع اور بصارت اور دل دیا، قلیلا ما تشکرون. اور دوسری جو آپ نے بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ قوتیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، تو ان کو ایکسیپٹ کرنا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے استاد جی. اسپیشلی میں نے دیکھا ہے جب قوت سماعت کمزور ہو جاتی تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو وہ ہم اپنے لیے بھی مشکل کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی مشکل کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے بات کہہ رہے ہیں آپ کوئی رسپونڈ ہی نہیں رہا، اب دوسرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے. اور نظر کمزور ہوتی ہے، ہم آرام سے اینک لگا لیتے ہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اینک لگانے میں، لیکن جہاں کہیں سماعت کی کمزوری کی بات آتی ہے اس کو ہم پتہ نہیں کیوں اتنا پرسنل لے لیتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کچھ تھوڑا سا اور گائیڈ کر دیں. جی بالکل. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے نا کہ ہم دوسروں کو اذیت سے بچائیں. بعض اوقات ایک دفعہ کوئی بات کرتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا، ہم اس کو پراپر آنسر نہیں دیتے، وہ دوسری دفعہ کرتا ہے، وہ تیسری دفعہ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ دوسروں کو زور لگواتے رہے، انسان خود آلہ لگا لے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے، یا پھر معذرت کر لے کہ بھئی مجھ سے لکھ کے بات کرو یا اشاروں سے کرو. یہ فی بصری کے بعد فی قلبی فی دمی بھی بول سکتے ہیں؟ ہاں جی بول سکتے. سادی میں سوچ رہی تھی کہ اللہم عافینی فی بدنی، یہ ایک بڑے ان اٹ سیلف یہ پوری کمپریہنسو بات ہو گئی نا، تو پھر الگ سے سماعت اور بصارت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ بدن میں تو یہ دونوں چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن بدن کے اندر جو بھی چیز جاری ہوتی ہے وہ سماعت اور بصارت کے ذریعے سے ہی جاری ہوتی ہے. مثلا اگر ہم کوئی چیز کھا بھی رہے ہیں، خواہ وہ اچھی چیز ہو، خیر کی چیز ہو یا شر کی چیز ہو، تو پہلے اس کا تعلق ہماری سماعت اور بصارت سے ہی ہوتا ہے. ہم اس چیز کے بارے میں سنتے ہیں، اچھا وہ فلاں چیز جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی اچھی ہوگی، وہ بڑی ٹیسٹی ہے، جب آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں تو دل للچاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اسے کنزیوم کرتے ہیں. تو ہر اور خیر اور شر جو بدن کے اندر جا رہا ہے وہ سماعت اور بصارت کے تھرو ہی جا رہا ہے، اس لیے ان کی عافیت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پیچھے ناہید خود. استاذہ میں یہ کہتی تھی کہ اللہ معافینی فی بدنی میں مینٹل ہیلتھ بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے، کہ جتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو بدن تو لیتے ہیں، لیکن آج کل جتنے پرابلم مینٹل ہیلتھ کے ہو رہے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہوگا نا پورا. جیسے کیا ہم اس کو لے سکتے ہیں کسی کو اگر یہ مینٹلی کوئی پرابلم ہو رہا تو کین دے آلسو ریڈ دس؟ دیکھیے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے نا ہماری سماعت اور بصارت پہ، کہ ہم کیا سنتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم اچھی چیزیں دیکھیں گے تو اس کا ہمارے دل پہ اچھا اثر ہوگا، اور اگر ہم غلط چیزیں دیکھیں گے، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے اوپر اثر کرتا ہے. اور اس میں صرف دیکھنا نہیں، جیسے پڑھنا. آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں لندن سے اندلس تک، یہ کسی بہن نے مجھے گفٹ دی تھی جب میں یو کے میں تھی، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب تھی رائٹر کی. تو میں نے کہا کہ انہوں نے دی ہے اتنی محبت سے تو مجھے پڑھنا چاہیے اس کو نا، تو میں روز اس کے 2-3 پیج پڑھ لیتی ہوں. تو آج جو میں پڑھ رہی تھی وہ اس میں علامہ اقبال نے جو مسجد قرطبہ پر لکھا ہوا ہے
اور جو نظم لکھی ہوئی ہے، اور جس طرح یہ مساجد تعمیر کی گئیں، اور جتنا ان میں مال لگا اور جتنی ان میں ایفرٹ لگی، اور جو ان کی ڈسکرپشن دی ہوئی تھی، اور پھر جس طرح مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا اور جو اس کی وجوہات تھیں، تو لٹرلی میں پڑھتے گئی اور میں روتی گئی نا، رونا شروع کر دیا میں نے، حالانکہ کوئی اور نہ کسی نے مجھے کچھ کہا نہ کچھ، تو صرف جو پڑھنا تھا وہ پڑھنا مجھے رلا گیا کہ کہاں وہ عظمت اور شان و شوکت، اور کہاں یہ ذلت، وہ ممبر و محراب جہاں پر اذانیں گونجتی تھیں اور خطبے ہوتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے تھے، وہاں کلیسا بن گئے، وہاں وہ ویران ہو گئیں، وہ صرف وزٹرز کی یعنی ایک عبرت کے نشان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مسلمانوں کی یادگاریں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ شاید چند عمارتیں نہ ہوتی تو یہ نام بھی نہ ہوتا کہیں تاریخ میں کہ کہیں کبھی مسلمانوں نے یہاں کوئی حکومت بھی کی تھی۔ کس طرح یعنی اسپین جو ہے یورپ کا حصہ ہے، یعنی کس طرح مسلمان یورپ تک یہاں آئے، اس کو فتح کیا، اور یہاں اتنی ترقی، اور اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ یعنی لاکھوں کی تعداد میں مینیوسکرپٹ ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری وہاں تھی۔ لیکن جب مسلمانوں کا زوال و سقوط اندلس ہوا تو وہ کتابیں لا کر جلا دی گئیں، اور اس میں ہر طرح کی کتابیں تھیں۔ اب جیسے بقی ابن مخلد کی کتاب ہے موطا شاید، تو اس کے بارے میں کتابوں میں تو ملتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کتنے والیوم کی تھی، لیکن کہیں اس کا نام نشان ہی نہیں کسی لائبریری میں۔ تو اسی طرح کی بے شمار اور کتابیں ہوں گی، اور پھر آپ دیکھیے کہ اب تو پرنٹنگ پر پریس میں اور وہ فوٹو کاپی کے ذریعے کیا کچھ نکل آتا ہے، اس زمانے میں ہر چیز لکھی جاتی تھی، اور ان لکھنے والیوں میں خواتین بھی شامل تھی، یعنی صرف ایک شہر کا نام لکھا ہوتا ہے جس میں شاید 600-700 خواتین تھیں جو قرآن لکھا کرتی تھیں اور کتابیں لکھتی تھیں، تو باقاعدہ ایک فن تھا۔ تو یہ سب کچھ آنکھیں ہیں تو تبھی یہ کام ہو سکتے ہیں نا، اگر آپ پڑھ ہی نہیں سکتے تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی مینٹل ہیلتھ کا تعلق بہت زیادہ اس سے ہے کہ آپ کیا سنتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں۔ اگر آپ واقعی ذہنی صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ان 2 فیکلٹیز کو صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر یہ کہ بولنے کا تعلق بھی سننے کے ساتھ ہے نا، اب اس میں بولنے کی بات نہیں کی گئی لیکن وہ ریلیٹڈ ہے۔ آپ بولتے ہیں تو پھر جو سنتے ہیں اس کے رسپانس میں بہت دفعہ بولتے ہیں، اور جو سیکھتے ہیں دیکھ کر اور سن کر پھر وہ آپ دہراتے ہیں، پھر اس کو یاد بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ آج کل جو بچہ یہ پرابلم سے گزر رہا ہے اینڈ پیپل آر ناٹ ڈائگنوزنگ کہ بس ایک اسٹیٹمنٹ لگا دیتے کہ دے گوئنگ ٹو مینٹل ہیلتھ، بٹ اس کا اوریجن ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ ان فیکلٹیز کا استعمال درست نہیں۔ پہلے بچے بھاگ دوڑ کرتے تھے، فزیکل ایکسرسائز کرتے تھے، سارا وقت گیجٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماں باپ نے اپنی محبت کا اظہار یہی کر رکھا ہے کہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ گیجٹس لے کر دیں، اور وہ ان کی آنکھیں بھی جا رہی ہیں اور ان کی صحت بھی برباد ہو رہی ہے اور ان کے اخلاق بھی برباد ہو رہے ہیں ساتھ، یعنی کوئی چھوٹا سا لاس نہیں ہے۔ استاذہ میں یہی پوائنٹ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ دعا کتنے پہلے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھنی چاہیے، بٹ آج کتنی اپلائی ہوتی سوشل میڈیا کے زمانے میں کہ بالکل جب فتنہ سامنے ہے اینڈ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور سیلز، اپنی نگاہوں کو، جی، اپنے کانوں کو اسکرین میں یہی 2 چیزیں تو استعمال ہو رہی ہیں، آنکھیں اور کان ہی استعمال ہو رہے ہیں نا، اور بولتے تو وہاں کچھ نہیں، خود تو کچھ نہیں کہہ پا رہے، صرف سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ان کا اچھا استعمال، ابھی جو ہم کلاسز لے رہے ہیں آن لائن بھی لیتے اتنے دور بیٹھ کے، جی ایک اچھے استعمال سے اس چیز سے فائدہ بھی کتنا ہوتا ہے، اچھا میسج آگے فارورڈ ہو جائے۔ اٹس دا وے، جیسے آپ نے چھری کی اگزامپل دی، اسی طرح سوشل میڈیا بالکل۔ کہ جی ارم مائک لیجیے۔ پہلے سمائی آیا ہے پھر آیا ہے بس بصری، تو میں سوچ رہی تھی کہ سمائی اس لیے آیا ہے کیونکہ کان اتنے امپورٹنٹ ہے، مگر اس کی تصدیق نگاہیں کرتی ہیں، سنی سنائی پہ یقین نہیں کرنا، تصدیق آنکھیں کریں گی۔ جی سم اس لیے بھی کہ سب سے پہلی فیکلٹی جو ماں کے پیٹ میں کام کرتی ہے وہ سمائی ہے،
انسان وہاں نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے لیکن سنتا ہے. سجدے میں جو دعا پڑھتے ہیں نا، مجھے اس سے وہ یاد آ رہی تھی کہ وجہ الذی خلقہ وصورہ فاحسن صورہ وشق سمعہ بصرہ، کہ ہم سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے شک کھول دی ہے، ہماری ابصار اور بالکل دل بھی کھول دیا کہ ہم بات صحیح سمجھ سکیں. بالکل. جی استاذہ، یہ جتنی ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، تو سینسز جتنے ہیں مجھے لگتا ہے ہم لوگ بہت ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور بہت ہی کیجول لیتے ہیں، شاید نعمتیں سمجھتے ہی نہیں ہیں. میری بیٹی سائیکالوجی کر رہی تھی تو اس کو انٹرنشپ میں جو اسپیشل نیڈ کڈس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، تو جب آ کر وہ سناتی تھی تو اس وقت ریئلائز ہو رہا تھا کہ یہ ایک ایک چیز کتنی امپورٹنٹ ہے. مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سن ہی نہیں سکتے، ان کو مطلب کچھ جو بول نہیں سکتے ہیں، اور کچھ بلائنڈ بچے. تو یہ ساری چیزیں جب دعائیں کرتے ہیں تو دل سے دعا نکلنی چاہیے. تو جب تک ہم ریئلائز نہیں کریں گے کہ یہ ساری نعمتیں ہیں، وہ دل سے دعا بھی نہیں نکلے گی. اور بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں یہ، ان کے ساتھ مل کے پڑھنی چاہیے. بچوں کو سکھانے کا طریقہ یہی ہے، آئے مل کے پڑھتے ہیں. یا یہ اب الحمدللہ یہ آڈیو میں ان کے پروننسیشن اچھے کر کے ریکارڈ کروا دیے گئے ہیں، اور جو پیرنٹس اس پہ محنت کرتے ہیں. کل ہی کسی نے مجھے میسج کیا کہ میری بیٹی یہ جب دعائیں سنتی ہے تو کہتی ہے کہ میں اس لیڈی سے مل سکتی ہوں. تو بچوں کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو سکتا ہے. تو جی نیکسٹ. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے، تیری عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے، ہر قسم کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے. دینی اور دنیاوی نعمتوں کے زائل ہونے سے. زائل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ضائع ہو جائیں، چلی جائیں. اور سب سے بڑی نعمت تو کیا ہے؟ نعمت اسلام، جس کو اللہ نے قرآن میں نعمت کہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یعنی دین پر استقامت کے لیے بھی یہ دعا ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ اس میں دین پر استقامت اور ایسے گناہوں میں ملوث ہونے سے دور ہونا جو نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں، جس سے انسان کا دین بگڑ جاتا ہے، دین سے انسان دور ہو جاتا ہے. یا ایسے لوگوں سے پھر پناہ کہ جو اس کے دین میں خلل ڈالنے والے ہوں، یا ایسے علاقوں سے بچنا یا ایسی جگہوں سے بچنا. اور ویسے تو نعمتوں کے زوال کی بنیادی وجہ ناشکری ہوتی ہے، کہ جب ایک انسان جیسے قوم سبا تھی، آپ نے قرآن میں پڑھا کہ اس کے پاس ان کی جو رہنے کی جگہ تھی بہت ہی خوبصورت تھی، اور جو ان کی ٹریولنگ کا علاقہ تھا وہ بھی بہت خوبصورت، دائیں بائیں دونوں طرف باغات تھے اور رزق کی فراوانی تھی، عمدہ شہر تھا اور بخشنے والا رب تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے منہ موڑا، ناشکری کی، تو اللہ نے بند توڑ سیلاب ان پر بھیج دیا، اور ان 2 باغوں کے بدلے ایسے 2 باغ دیے جو بد مزہ پھلوں، جھاؤ کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے. تو یہ عافیت کا زوال ہو گیا، تحول عافیت ہو گیا، زوال نعمت ہو گیا.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، تو ہم نے ہر طرح سے ان کو مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیا، چورا چورا کر دیا. اور جو سیلاب ہوتے ہیں نا، یہ ایسی تباہی لاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بچتا، ہر چیز وہ بہا کے لے جاتے ہیں، اور کوئی کہیں کوئی کہیں. اور پھر صرف بہا کے اگر کہیں ایک جگہ چھوڑ دیں تو اور بات. وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو مٹی بھی بہتی ہے تو وہ چیزیں جو ایک جگہ سے نکلتی ہیں وہ دوسری جگہ جا کر اسی مٹی کے نیچے دفن ہو جاتی ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں کسی کے نیچے کیا پڑا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ونیر وغیرہ میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس کے جو حالات آپ کو پتہ چل رہے ہوں گے کہ کس طرح انسان اور بچے اور بڑے اور بوڑھے اور جانور، ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ جو بھی ان علاقوں میں رہتے تھے، ہر چیز بہہ گئی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی ہم عافیت کی دعائیں پڑھ رہے ہیں. اور میں جب یہ پڑھتی ہوں یا اس کی تیاری کرتی ہوں تو مجھے وہی اس سیلاب کے نقشے آنکھوں میں گھومنے لگتے ہیں. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، کیونکہ ایسے خوبصورت علاقے جو ٹورسٹ ریزورٹس ہوتے ہیں اور لوگ ایک اچھے امن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ اس طرح بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، کیسی کیسی چیزیں ہم نے سنبھال کے اور ان کو لاک کر کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور کتنی حفاظت سے اور جمع کر کر کے رکھا ہوتا ہے. آج صبح کسی نے کلپ بھیجا کہ کسی کا کچھ سامان ایسے ہی کھلا تو اس میں سے نوٹوں کے ڈھیر تھے، اور پھر انگوٹھیاں سونے کی اور پسٹل، اور یعنی جو بھی چیزیں ہر انسان کا، یعنی کہ وہ پتہ نہیں جو بھی اس کا مالک ہوگا زندہ ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، اور کچھ نہ کچھ تو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کل کام آئے گا. کچھ میموریز ہوتی ہیں، سب کچھ ہر چیز چلی جاتی ہے. تو انسان ایک تو نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے تاکہ ان کا زوال نہ ہو، دوسرے کے عافیت کی دعا مانگتا رہے. کیونکہ اب سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل کو دیکھ کے پریشان کیوں ہو جاتے تھے، کہ بادل سے بھی ایسی تباہی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی، مسلمان کے لیے تو خیر اس پہ کوئی بھی آفت آتی ہے تو جو غرق ہو کے فوت ہوتا ہے اس کے لیے شہادت ہوتی ہے، جس کا کچھ بھی دنیا میں نقصان ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دے گا. مومن کے لیے تو حوصلے کی بات یہ ہے، لیکن فکر اپنی کرنی چاہیے کہ ہم کہیں اللہ کو ناراض نہ کریں اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہوں اور صرف دنیا میں نہ کھو جائیں. کیونکہ بعض اوقات دنیا کی محبت ہی ہمیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے دین سے غافل کرتی ہے نا. آخر ہم یہ دعائیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا عذر ہے ہمارے پاس؟ کوئی عذر نہیں سوائے اس کے کہ دنیا 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 کے کام نہیں جو ہم نے اتنے بڑھا لی وہ ختم ہی نہیں ہوتے. تو جو کچھ بھی ہو، لیکن اپنے ان دعاؤں کے لیے، اذکار کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے، اور ان میں سے ان کو پلے باندھ لینا چاہیے. کچھ تو ہر روز پڑھنے چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. صحابہ تو اس کو سنت سمجھ کے پڑھتے تھے. ہم تو صرف نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سے بارگین کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ پڑھیں گے تو آپ ہمیں بچا لینا. سنت سمجھ کے تھوڑی پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ صرف فائدے کے لیے نہیں بلکہ سنت سمجھ کے بھی کریں تاکہ اجر میں اضافہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو ہرگز تبدیل نہیں کرتا جب تک لوگ اپنا حال تبدیل نہ کر لیں. حسن بصری کہتے ہیں اللہ ایک نعمت سے جب تک چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا تو اس کو عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے. ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بس یہ ہمارا حق ہے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے شکر کے ساتھ جکڑ لو، شکر ادا کرتے رہو. اور ناشکری سے بچنے کے لیے انسان کو نعمتوں پر غور و فکر کرنا ہے. اصل میں نا ہم ہر کام مائنڈ لیس ہو کے کر رہے ہیں. ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا بالکل دھیان نہ نوالے پہ ہوتا ہے، نہ کھانے پہ ہوتا ہے، نہ دیکھتے ہیں کہاں سے آیا، کیا ہوا، کیسے اگا ہوگا، کس ملک میں اگا ہوگا، کتنی اس کے پیچھے ایفرٹ ہوگی، کچھ بھی نہیں. یا اس کا فائدہ کیا ہے، جو بھی بس جو مل گیا کھا لیا
اور بس کھا کے تو بس نہ شروع میں بسم اللہ نہ آخر میں الحمدللہ، اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر اس کے ذریعے غور و فکر. تو اللہ کی نعمتوں پر کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کے احسان ڈھونڈیں اور پھر ان پہ شکر ادا کریں، یعنی اللہ کے احسان کو محسوس کریں. اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ ہمیں دے رہا ہے اور اس کے جواب میں ہم کیا کر رہے ہیں اس پر بھی غور کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری اور باطنی نعمتوں کی بچھاڑ یا جلغار کر رکھی ہے تم پر، لیکن ہم کم ہی شکر ادا کرتے ہیں. تو اپنی کمزوریوں اور اپنی غلطیوں کا بھی ہم اعتراف کریں. اور پھر یہ کہ کوئی غیر معمولی نعمت ملے تو اس پر خاص طور پر زیادہ شکر ادا کریں. ایک تو روٹین کا شکر ہوتا ہے نا، اور پھر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں جن کے پاس نہیں ہے. ہمارے اندر فرسٹریشن کیوں ہوتی ہے، شکوے شکایتیں کیوں ہوتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، انفلیشن بڑھ گئی ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، کیونکہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب دیکھیں کہ وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا بھی نہیں جو ہمارے پاس ہے، تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. اور دن کے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ نعمتوں پر، نشانیوں پر غور و فکر کے لیے ضرور تھوڑا سا ٹائم نکالیں، چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو. صبح کے وقت جب نماز اذکار سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنی ونڈو کھول کے باہر درختوں کو ہی دیکھ لیا کریں. اور جو ہائی رائزز میں رہتے ہیں وہ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. ہر روز کلاؤڈز رنگ بدل رہے ہوتے ہیں. کبھی بارش ہو رہی تھی تو ہم تو بارش بھی دیکھنے کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، اندر ڈربوں میں بند ہیں اور نہ اس کی آواز سننا چاہتے ہیں اور نہ اس کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے ہم نے اپنے کان اور آنکھیں بند کر رکھی. اور بعض اوقات کیا اکثر ہی میں دیکھتی ہوں جہاں کسی آفس میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، کسی کلینک میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لوگ ایسی جگہوں پر کام کر رہے ہیں کہ جہاں نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ ونڈو ہے، نہ دروازہ ہے، نہ کچھ، بالکل اندر ہی اندر، صرف مصنوعی روشنیوں کے اندر اور مصنوعی کنٹرول ٹمپریچر کے اندر. تو پھر اللہ کی قدرت کہاں سے یاد آئے گی؟ اور گاڑیوں میں اب لگ گئے ہیں اسکرینز، تو گاڑی چلاتے ہوئے آٹو پہ گاڑیاں ہیں، آپ کو ضرورت بھی نہیں زیادہ توجہ کرنے کی. اور پہلے تو ہوتا تھا نا کوئی باہر انسان کوئی دور پار کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی چیز دیکھے، اب وہ بھی دیکھنے کے بجائے اندر ہی اسکرین پہ دیکھتے رہو. تو پھر شکر کہاں سے آئے گا؟ ہمیں جب لوگوں کے کارنامے زیادہ یاد آئیں، نظر آئیں، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں کم دیکھنے کو ملیں، تو پھر اللہ کا شکر کہاں سے ادا ہوگا؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ زوال نعمت کی وجہ اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے، نعمت کا مس یوز اور نافرمانی. تو اس سے پہلے کہ ریگریٹ کریں ہم قیامت کے دن، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کیا. تو آج اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالیں. ہم نعمتوں کو حق سمجھ کے استعمال نہ کریں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہم کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے. اور اسی طرح نعمتوں کو معمولی اور حقیر بھی نہ سمجھیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ کیا ہے. پھر ہے وہ تحول عافیت کا، عافیت کے بدل جانے سے پناہ مانگنا، یعنی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی عافیت کسی آزمائش میں نہ بدل جائے، صحت کسی دکھ اور بیماری میں نہ بدل جائے، یا یہ بیماری جو ہے اس سے آگے نہ بڑھ جائے. اور ایک اور دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ عافیت والے لوگوں میں ہم شامل رہیں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت. اس دعا کا بھی اہتمام وتر میں ضرور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ عافیت عطا کرے، کیونکہ جو شخص عافیت سے محروم ہوتا ہے وہی عافیت کی اہمیت جان سکتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو اللہ سے عافیت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی کرتا ہے، جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ہوا.
اور مشکل اوقات میں عافیت کا مل جانا بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. وفجاءت نقمتک، اور تیرے اچانک سزا، آفت، ناگہانی آفت سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی بلا یا مصیبت سر پہ آ پڑے. اور اچانک مصیبت آنے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا. اچانک ڈیتھ جو ہوتی ہے اس سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اس سے وہ مصیبت اور زیادہ بڑی ہو جاتی. اور اس سے اچانک مصیبتوں سے بچنے کے لیے وہ دعا بھی بڑی فائدہ مند ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام پڑھا کرتے تھے 3 بار. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پھر ہے اس دعا میں وجمیع سخطک، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. لہٰذا ایک تو ہمیں اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، چاہے وہ قول ہو، سوچ ہو، عمل ہو، بول ہو، اعتقاد ہو، ان سب سے بھی جمیع میں سب کچھ آ جاتا ہے نا. تو ان سب میں بھی ایسے کسی کام یا ایسی سوچ سے اللہ بچا کے رکھے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. پھر یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو نہ صرف یہ کہ قرآن میں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، ان پر ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے. اور اس پر وعید بھی سنائی گئی نا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ انہیں کوئی آزمائش یا کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے. تو اس کی بھی بہت ضرورت ہے کہ انسان سنت کی پیروی کرے. اب دیکھیے کہ وہ جو آتا ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس میں فریضہ میں ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی سے متعلق جتنے علوم ہیں اس کو پتہ ہو. نماز فرض ہے نا، سب سے پہلے تو شہادت ہے، توحید، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے، یعنی اس میں کوئی چھوٹ نہیں، کیونکہ اللہ نے حکم بھی دیا. پھر اس کے بعد عبادات آپ دیکھ لیں. نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں؟ روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ حج کیسے کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں؟ ان سب چیزوں کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. پھر حقوق کی ادائیگی، دوسروں کے حق دینا، کس کس کام پہ کیا حق بنتا ہے، یہ حقوق العباد سے متعلق، یہ بھی جب تک نہیں سیکھیں گے. پھر آداب ہے ہمارے دین میں، وہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. تو ایک تو قرآن کا یعنی ان فرائض کے بارے میں جانے انسان تاکہ ادا کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھتا ہو انسان. اللہ نے کتاب گائیڈنس کے لیے بھیجی، یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کرتی ہے، تو ہم بھی اس میں شامل ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک معیار یا کرائیٹیریا بتایا گیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے زندگی بسر کی، کن چیزوں کو دیا، کن سے روکا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو آپ نے دیا وہ لے لو، جو اس سے روکا رک جاؤ. لیکن اگر پتہ ہی نہیں کہ کیا دے رہے ہیں تو کہاں سے لیں گے؟ پھر اسی طرح ظلم جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. پھر مکر و فریب، والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور، جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور ان لوگوں کا مکر تباہ و برباد ہو جائے گا. پھر اعلانیہ فحاشی، یہ بھی عذاب کا باعث بنتی ہے، ناراضگی کا باعث بنتی ہے. پھر نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے نہ روکنا. پھر عبادت سے دوری، ناپ تول میں کمی،
لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کے کام کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا اللہ اسے کافی ہو جائے گا، اور جس نے لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کیا اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرسٹ، سب سے پہلے وہ پرائرٹی. بالکل. تو بہرحال ہمیں اس دعا میں جو سکھائی گئی ہیں چیزیں ان میں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت و تحول عافیت و فجاعت نقمت و جمیع سخط، یہ 4 چیزیں آتی ہیں. تو ہمیں اللہ کی ناراضگی کی جگہوں سے بھی دور رہنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہر شر سے بچنے کے لیے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے انتقام لینا چاہتا ہے نا تو اس پہ ایسی مصیبت ڈال دیتا ہے جسے وہ اکیلے خود تو کیا ساری دنیا میں مل کے اس سے ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتی. اور پھر اللہ کے نبی نے اللہ کی دی ہوئی عافیت کے پلٹ جانے سے بھی پناہ مانگی ہے کہ کوئی نعمت ملے اور پھر وہ چلی جائے. نیکسٹ دعا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں. اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے. اے اللہ میری حفاظت کر، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے. اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو ترک نہ کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اور اس میں بھی سب سے پہلے عافیت مانگی گئی، یعنی ہر برائی سے سلامتی اور جسمانی صحت. اور پھر عفو مانگا گیا، مغفرت اور درگزر. فی دینی و دنیا، یا دنیا اور آخرت دونوں میں، دین اور دنیا دونوں میں. اور دین میں عافیت کیا ہے کہ انسان کا ایمان سلامت رہے، شکوک و شبہات اس کے اندر نہ آئے. کیونکہ بعض اوقات انسان اچھا بھلا ایک ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کا جو ہی ماحول تبدیل ہوتا ہے اس کو کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو خود وسوسوں کا، شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر بھی وہ ڈال دیتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید سے دعا پڑھتے تھے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو دین پہ جما دے. اور ہم سب کو اس کی دعا کرنی چاہیے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا اور سمجھ لیا تو اب ہم اسی پہ قائم رہیں گے. نہیں، کچھ پتہ نہیں کون سا خیال شیطان کا وسوسہ یا کسی انسان کی کہی ہوئی کو بات ہمارا
سارا سکون برباد کر دے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ آپ ہنستے کھیلتے اچھے بھلے خوش باش ہوتے ہیں کہ اتنے میں کوئی ایک میسج آپ ایسا پڑھ سن لیتے ہیں کہ آپ کا چین ہی لٹ جاتا ہے. ایک بات ہی تو ہوتی ہے بے جان سی لکھی ہوئی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آگ لگا دی کسی نے. تو ایسے ہی انسان ایمان کی حالت میں، تقوی کی حالت میں، توکل کی حالت میں بڑے اچھے ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. اچانک کوئی ایسی بات، ایسا تانا دے دیتا ہے ان سب چیزوں پر، ایسی بات کر دیتا ہے کہ وہ سبھی کچھ رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے شکوک و شبہات دل میں جنم لینے لگتے ہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کوئی ایک نیک کام بڑے اچھے سے جذبے کے ساتھ شروع کرتا ہے انسان، اور پھر کوئی اس کو کہہ دیتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں اس کے کرنے کا، وہ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اور اسی طرح اور بھی کئی فتنے ہوتے ہیں، اور مختلف چیزیں انسان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. انسان گھیرا ہوا مشکلات کے اندر. تو اس لیے دین کے معاملے میں عفو اور عافیت، عفو تو یہ کہ اللہ جو غلطیاں ہیں معاف کر دینا، اور عافیت یہ ہے کہ آپ اس کو قائم رکھنا، ہمارا دین سلامت رہے. اور دنیا میں عافیت سے مراد جسمانی صحت ہے، ہر طرح کی سلامتی ہے. وہ اہلی و مالی، اہل سے مراد بیوی، اپنی اولاد اور اپنے رشتہ دار، یہ سب یعنی خاندان اس میں آ جاتا ہے. کہ انسان اس بات کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کسی فتنے سے مجھے بچانا، کہ مال اور اولاد بھی فتنہ ہے، ازواج بھی فتنہ ہے. یا یہ مانا کہ انہیں ہر شر سے عافیت عطا کر. ٹھیک ہے، یعنی میرے اہل میں عافیت رکھ کہ وہ میرے لیے کوئی آزمائش نہ بنے، اور ان کی حفاظت کر کہ یہ دین کے رستے سے نہ ہٹیں. اور مال میں عافیت کیا ہے؟ کہ مجھے مال کے فتنے سے بچا کے رکھنا. مال ہو لیکن وہ میرے لیے سب سے بڑا ہم و غم نہ ہو. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. کیونکہ بعض لوگوں کے لیے سب سے بڑا ہم و غم مال ہی بن جاتا ہے، ہو تب بھی نہ ہو تب بھی. پھر اللہم استر عوراتی. عورہ جو ہے حصی یا معنوی طور پر جس چیز کو چھپایا جائے، جیسے بدن وغیرہ، یہ حصی عورہ ہے. اور معنوی عورہ جیسے گناہ چھپائے جائیں. اور اللہم استر عورتی یعنی اللہ میرے سطر کی حفاظت کر، حصی بھی اور معنوی بھی. میرے وہ عیب جن کو لوگوں میں نشر کرنا مجھے تکلیف دیتا ہو ان کو چھپا کے رکھ. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، اور اس کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک تو ہمارے عیب بس چھپا کے رکھ. جو ہم نے زندگی میں گناہ کیے، برے کام کیے، اللہ تو ان سے ہمیں بچا کے رکھ. اور جو دوسروں کے عیب دنیا میں چھپاتا ہے، آخرت میں اس کے عیب چھپائے جاتے ہیں. اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگ دوسروں کی غلط ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کو یعنی بدنام کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز. اور کچھ نہیں، کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، حسد ہوا، جا کے چابی مار دی اس کو، کہیں خاموشی سے پتہ ہی نہیں چلے کسی کو. اور اسی طرح کی غلط حرکتیں. تو اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو بھی چھپائے آخرت کے دن، اور دنیا میں ہم دوسروں کے عیب نہ صرف یہ کہ چھپائیں بلکہ ان کو ڈھانپیں بھی اور عیبدار نہ کریں. عام طور پر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت دوسروں کی خرابیاں بیان کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بعض اوقات ان کے اندر کوئی فرسٹریشن ہوتی ہے، کوئی غصہ ہوتا ہے، کبھی اپنی نیکی کا تکبر اور غرور ہوتا ہے کہ ہم تو یہ نہیں کر رہے، اپنی کسی عبادت یا نیکی پہ ناز ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ
بعض اوقات انسان ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے، کوئی کر رہا ہے تو وہ بھی ساتھ شریک ہو جائے گا، اور بعض اوقات حسد ہوتا ہے کسی سے اس لیے اس کی برائی کی جاتی، اور بعض اوقات صرف محفل کی جان بننے کے لیے لوگوں کے ایپ نشر کرنے شروع کر دیتے ہیں لوگ، اٹینشن سیکرز۔ وآمن رواتی، اللہ مجھے ہر اس چیز سے امن اطمینان عطا کر جو مجھے خوف زدہ کرتی، جو میرے لیے گھبراہٹ کا باعث بنتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی دنیا میں بھی مجھے کوئی مصیبت نہ پہنچے، اور آخرت میں بھی جو چیزیں ڈرانے والی ہیں ان سے مجھے امن عطا فرما۔ اور امن پانے کے لیے اللہ کا ولی ہونا ضروری ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرائض ادا کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، استقامت اختیار کرنا، شرک اور نافرمانیوں سے توبہ کرنا، تسبیحات کی کثرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے اور دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے اور رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، ہر سمت سے حفاظت، اور پھر یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے سب جگہ حفاظت۔ لیکن یہاں ومن تحتی الگ سے نہیں آیا، یعنی اس کے گروپ میں نہیں آیا بلکہ الگ سے آیا، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَن أُغْتَالَ مِن تَحْتِي، اور میں تیری عظمت اور تیری قوت اور تیری طاقت کے ساتھ حفاظت طلب کرتا ہوں، کس سے؟ جی آپ کی عظمت کا وسیلہ دیتے ہوئے۔ ان اغتال، اغتال کہتے ہیں خفیہ طریقے سے پکڑنا جس سے انسان ہلاک ہو جائے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد خسف ہے، یعنی زمین میں دھنسنا۔ اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی شر ہیں نا ان 6 طرف سے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم یہ دعا مانگ لیتے ہیں تو 6 طرف سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی دین اور دنیا دونوں کی عافیت چاہیے انسان کو، صرف ایک جگہ عافیت ہونا کافی نہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض لوگ عافیت کا صحیح معنی نہیں سمجھتے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ خیرخواہی نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بھی فکر کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے حلقہ احباب کے جتنے بھی لوگ ہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول